اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ارشاد رب العزت ہے کہ رسول جب یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ دعا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المومن وعمود الدین، دعا مومن کی سپر ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ الدعاء ترس المومن ومتى تكسر قرع الباب يفتح لك، دعا مومن کی ڈھال ہے اور جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا ہی جلدی کھلے گا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الدعاء لیرد البلاء، کہ دعا جو ہے وہ بلا کو رد کرتی ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء انفذ من السنان الحدید، کہ دعا جو ہے وہ سنگین تیر سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء فقیل وما سلاح الانبیاء قال الدعاء، فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ انبیاء کے ہتھیار سے مسلح ہو، تو پوچھا کہ انبیاء کے ہتھیار کیا ہیں؟ کہا الدعاء، دعا ہے۔ تو میرا عنوان کلام بھی دعا ہے۔ ہر لباس وجود، ہر جلوگہ ظہور، ہر نقش تخلیق، ہر جدید و عتیق، ہر اثر متشکل، ہر قالب گل، اپنے وجود و شہود میں ایک مسلسل طلب ہے، مسلسل التجا ہے، مسلسل دعا ہے اس بارگاہ خدا بندی میں اور سرکار الہی میں کہ اے مبدع فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر مکان و زمان، اے واجب لا مکان، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تشہیر رنگ و سنگ کرنے والے، اور اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اور اے کوثر وجود سے بپیمان مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اور اے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضا و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اور اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، رحم کر رحم
کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم فقیر ہیں تو امیر، ہم سراپا نیاز ہیں تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم پاسا بکف تو جود و سخا۔ فیض توفیق سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، فیض توفیق سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، اور دل کے غنچے کھلتے رہیں۔ یا دافع النقم یا باری النسم یا ذل جود والکرم، جس قطرے سے پوچھو یہی التجا ہے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی مدعا ہے۔ غرض کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستاں تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مکان سے لے کر لا مکان تک، جس جس شے کو وجود و شہود ملا ہے وہ ہر آن بارگاہ خدا بندی میں دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ہر آن حضور الہی میں جاری ہے، اور اسی لیے تو عالم پہ فیض باری ساری و ساری و جاری ہے۔ ہر چیز اس سے مانگ رہی ہے، طلب کر رہی ہے۔ ہیگل اور برکسان اور رومی اور ابن رشد زمان کی تعریف کچھ چاہے کریں، لیکن اجتہادی وقت کی تعریف یہ کرتا ہے کہ وقت دو ہی ہیں، ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہے، اور ایک وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں۔ مومن اور مشرک، مومن اور موحد کی بھی قید نہیں، مومن اور موحد کی بھی قید نہیں، مشرک و کافر بھی اسی سے مانگ رہے ہیں۔ دل انکار کر رہا ہے مگر دھڑکن کہہ رہی ہے کہ دھڑکتا رہے، زبان منکر ہے مگر جنبش زباں خود دعا ہے کہ چلتی رہے، صحت قائم رہے، دولت دائم رہے، یہ خواہش یہ دعا کس سے ہے؟ اگر اپنی ذات سے ہے تو تکمیل دعا میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی غیر سے ہے تو غور کرو کہ وہ غیر کون ہے۔ قرآن کہے گا کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کافر کہ اللہ ہے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے، مومن اور موحد کی قید نہیں، کافر بھی اسی سے مانگتے ہیں، مطلوب وہی ہے، مدعا وہی ہے، نقطہ مرکزی وحدت تھا، نقطہ مرکزی وحدت تھا، مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا، مانگتے سب اللہ سے ہیں، مگر فرق یہ ہوا کہ کچھ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے۔ سب ایک ہی تھا، جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا، رب ایک ہی تھا، جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا، کسی نے اس کو شمس میں دیکھا، کسی نے اس کو نانعار میں دیکھا، کسی نے شجر میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے قیوس میں دیکھا، کسی نے دیوس میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسموں میں دیکھا، کسی نے برہمن کی لکشمی دیوی میں دیکھا، کسی نے مانی کے یزدا میں دیکھا، کسی نے صنم میں دیکھا، کسی نے مریم میں دیکھا، کسی نے منزل میں پکارا، کسی نے مندر میں پکارا،
کسی نے کلیسا میں پکارا، کسی نے صومعے میں پکارا، کسی نے آتش کدے میں پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے بڑھاپے میں پکارا، کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا۔ مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا، مسلم نے ہوش آتے ہی پکارا، اور کافر نے رود نیل میں بے ہوش ہوتے ہوئے پکارا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون ہے جو کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ وہ تخت جلیل تھا جہاں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور یہ رود نیل ہے جہاں کہہ رہا ہے بچا لے خدایا۔ دیکھی سیاست الہیہ، دیکھی سنت الہیہ۔ اگر چاہتا تو جب انا ربکم الاعلی کہا تھا تو بجلی گرا کر خاکستر کر دیتا، عصائے کلیم سے تو نیم کر دیتا، مگر جلال خداوندی منتظر ہے کہ جس منہ سے اس نے اپنے کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنے کو پکروا کر معلوم ہوا اصلی کا اور نقلی کا، اصلی خدا کا اور نقلی خدا کا فرق معلوم ہوا کہ جب نقلی کے پر مصیبت آتی ہے تو اصلی کے پاس آتا ہے کہ بچا لو میں مر گیا۔ اسٹالن منکر خدا تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے اسٹالن، مگر جب جرمنی نے اسٹالن گراڈ پر حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں کہہ دو کہ دعائیں کی جائیں، کلیسا میں کہہ دو کہ گھنٹے بجائے جائیں۔ قرآن نے سچ کہا ہے کہ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو ہم کو یاد کرتا ہے، اور جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح رخ پھیر کے چلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ فرعون ہو کہ نمرود، کافر ہو کہ شیطان مردود، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے سرکشی کر رہا ہے، سرتابی کر رہا ہے، سجدہ نہیں کروں گا، تیرے دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تیرے راہ حق میں روک بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن سوال تجھی سے کر رہا ہوں، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت تک۔ جانتا ہے شیطان جانتا ہے کہ دینے والا کون ہے، سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دشمنی ہے مگر جس سے مانگ رہا ہوں ظرف کریم رکھتا ہے، لہذا کہتا ہے اور جواب ملتا ہے انک من المنذرین، تجھے مہلت دی گئی۔ بار الہ دشمن ازلی کو دیتا ہے، بار الہ دشمن ازلی کو دیتا ہے، اور جانتا ہے کہ جب تک جیے گا گمراہی پھیلائے گا، جواب ملے گا کہ ہم یہ اس کے پچھلے سجدوں کا قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے سرمایہ زندگی، سرمایہ بندگی لے لیا اور سرمایہ زندگی دے دیا۔ ہم دوستوں کو بھی دیتے ہیں اور دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، فرق یہ ہے کہ دوستوں کو ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے ہیں اور دشمنوں کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں۔ فطرت انسانی ہے، دعا فطرت انسانی ہے، خواہ موحد ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ بت پرست ہو، خواہ بت چکن ہو، خواہ دور حجری کا افریقن ہو، خواہ عصر شمسی کا امریکن ہو، خواہ جرمنی ہو، خواہ مدنی ہو، خواہ توسی ہو،
خواہ روسی ہو، دعا پر ہر ایک مجبور ہے، دعا پر ہر ایک مجبور ہے۔ بقول پروفیسر ولیم جیمز کے کہ سائنس کتنے ہی ہاتھ پیر مارے لیکن جب تک کہ دنیا قائم ہے دعا اور عبادت کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اور یہ تو 40 سال پرانی بات تھی۔ اب ڈاکٹر چارلس مشہور سائنسداں کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیبارٹریز میں دعا کو لے جائیں گے اور اس سے انرجی اور قوت حاصل کریں گے۔ اور ڈاکٹر نیبر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تو نہ ایٹم بموں کی افراط سے ملے گا، نہ برقی اسلحوں کے بہتات سے ملے گا، بلکہ پرسوز دعاؤں سے ملے گا جو دل کے اعماق سے نکلتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امن جو ہے وہ دعا خطیب امن ہے، نقیب امن ہے۔ جو دعا کرتے ہیں سمجھ لو کہ وہ باامن ہے۔ مقصد شریعت بھی اور مقصد احکام الہی بھی دعا ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے کہ الدعاء مخ الشریعہ مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ مغز عبادت ہے۔ جتنے بھی اس فروع دین ہیں وہ سب دعا ہی کے مظہر ہیں۔ یہی جذبہ دعا کبھی قنوت و سجود، قیام و قعود بشکل نماز ظاہر ہوتا ہے، اور یہی جذبہ دعا کبھی مفترات سے منہ پھیر کر رحمت حق کو گھیر کر بصورت قوم ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی یہی جذبہ دعا سعی مروہ و صفا طواف خانہ کعبہ بصورت حج ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی یہی جذبہ دعا مال مملوکہ میں سے ایک حصہ خاص جدا کر کے دینا بصورت زکوٰۃ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی یہی جذبہ دعا مقتل میں کود کر قلب و جگر کو شمشیر و خنجر پر رکھ کر بشکل جہاد ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کا محور دعا رہا۔ ان کی زندگی کے دو ہی جز ہیں، یا دعا الی الحق یا دعوت الی الحق، دو ہی محور ہے، یا حق سے دعا کر رہے ہیں یا حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کس طرح پکارو، کس لہجے میں پکارو، کس انداز میں پکارو، کس ساتھ پکارو، کس رات پکارو، کس دن پکارو، گھڑی گھڑی پکارو یا کبھی کبھی پکارو۔ انہوں نے بتایا اور ہر ایک نے پکارا، ہر نبی نے پکارا۔ کسی نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بار الہ زمین پر کوئی کافر بسنے نہ پائے، یہ نوح ہے۔ اور کسی نے کہا رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین، بار الہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے۔ کسی نے کہا رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، بار الہ مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحین میں داخل کر۔ اور کسی نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بار الہ میں بیمار ہوں یہ ایوب ہے، مجھے صحت عطا ہو۔ اور کسی نے کہا حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، بار الہ ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ دیا ہو، اور یہ سلیمان ہے۔ اور کسی نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، بار الہ آسمان سے دسترخوان نعمت نازل ہو، اور یہ عیسیٰ ہے۔ اور کسی نے کہا رب زدنی علما، اور کسی نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔
جب خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل تو کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ قبول کر، اور بار الہ کچھ اجرت نہیں چاہتا ان دیواروں کی، کیونکہ یہ دیوار کسی در کے لیے بن رہی ہے، کچھ اجرت نہیں چاہتا، کچھ اجرت نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں میرے خاندان میں ایک ذریت ہو جو مسلمان ہو۔ تو پورا سلسلہ جو ہے ابراہیم سے لے کر رسول اکرم تک اس میں کوئی غیر مسلم نہیں، یہ توجہ، یہ میرا نقطہ خاص ہے، کوئی غیر مسلم نہیں، ہر حضور کے خاندان کی ہر فرد مسلم ہے، صرف ابراہیم تک نہیں بلکہ آدم تک، آدم سے لے کر خاتم تک کوئی غیر مسلم نہیں۔ آدم نے اسلام کا پرچم شیش کو دیا، آدم نے اسلام کا پرچم شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے قینان کو دیا، قینان نے میلائیل کو دیا، میلائیل نے یرد کو دیا، یرد نے اخلوق کو دیا، اخلوق نے متوشلق کو دیا، متوشلق نے لم کو دیا، لم نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، شام نے ارفخشد کو دیا، ارفخشد نے شالے کو دیا، شالے نے عابر کو دیا، عابر نے فالق کو دیا، فالق نے ارغو کو دیا، ارغو نے ساروق کو دیا، ساروق نے ناہور کو دیا، ناہور نے تاروق کو دیا، تاروق نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے قیدار کو دیا، قیدار نے نابد کو دیا، نابد نے یشجب کو دیا، یشجب نے یارب کو دیا، یارب نے حمیسہ کو دیا، حمیسہ نے عدد کو دیا، عدد نے اد کو دیا، اد نے عدنان کو دیا، عدنان نے معد کو دیا، معد نے نظر کو دیا، نظر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئی کو دیا، لوئی نے کعب کو دیا، کعب نے مرہ کو دیا، مرہ نے قصی کو دیا، قصی نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے عبد المطلب کو دیا، اور عبد المطلب نے عبداللہ والد رسول اللہ کو دیا۔ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ بار الہ دوسری دعا یہ ہے کہ تو ایک رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تلاوت آیات کرے اور ان کے نفوس کو پاک کرے۔ تو بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ 4000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں اور 4000 سال کے بعد رسول آ رہا ہے۔ 4000 سال پہلے رسالت کی دعا ہو رہی ہے اور 4000 سال کے بعد رسول آ رہا ہے، تو اگر رسالت کا انتظار 4000 سال تک ہو سکتا ہے اور جو الفاظ دعا میں ہے وہی جواب دعا میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور وہ سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی الفاظ جو کہ دعا میں تھے وہی جواب دعا میں کہ خدا نے بھیجا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں یزکیہم بعد میں ہے اور یہاں یزکیہم پہلے ہے، یعنی ابراہیم جب تک کہ دل صاف نہیں ہوگا تعلیم حکمت اور تعلیم کلام کیسے ہو سکتا ہے؟
لہذا پہلے یزکیہم ہے، دل کو صاف کیا. بڑا مشکل ہے دل کا صاف کرنا. 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے زنگ آلود سینے اور رسول نے اس کو پاک و صاف کیا اور اس طرح سیقل کی، اس طرح پاک و پاکیزہ کیا، اس طرح جلا دی کہ آئینہ بن گیا. اب قرآن چاہے تو صورت دیکھ لے، رسول چاہے تو سیرت دیکھ لے. کیا کہنا میرے رسول کا، کیا کہنا میرے رسول کا، جس نے آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، اور صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا، سفر کو ہجرت کر دیا، ہلاکت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، اسلام کو فطرت کر دیا، ایمان کو عادت کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، درواہوں کو صاحب تاج کر دیا اور نماز کو معراج کر دیا. درواہوں کو صاحب تاج کر دیا اور نماز کو معراج کر دیا، صاحب زر کو دنی کر دیا اور بے زر کو ابو ذر بدر. جس کے وجود نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے جود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، جس کے شہود نے عدل کو مصور کر دیا، جس کے سجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جس کے ورود نے کسی کو سلمہ، کسی کو بوزر، کسی کو حیدر کر دیا. رسول کی شان آپ نے سنی، ابراہیم کی دعا بھی سنی، اب رسول کی بھی دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رسول کی بھی دعا ہے، اور یہ آخری خطبے کی دعا ہے. آخری خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو آخری خطبہ غدیر خم میں کیا، 1,20,000 مسلمانوں کے مجمع میں، اس میں دعا کر رہے ہیں. مگر دعا سے پہلے خطبہ ہے. ایھا الناس قد نبان اللطیف الخبیر انہ لم يعمر نبی الا مثل نصف عمر الذی فیہ انی اوشک ان ادافجبت وانی مسئول وانتم مسئولون فماذا انتم قائلون. لوگو ان قریب ہے کہ میرا بلاوا آ جائے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں. تو مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، فماذا انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے؟ قالوا نشہدو، 1,20,000 کا مجمع ہے، سب نے کہا نشہدو انک قد بلغت ونصحت وجہدت فجزاک اللہ خیر الجزاء، کیا آپ نے تبلیغ کی، نصیحت کی اور جہاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قال الا تشهدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان جنتہ حق ونارہ حق وان الموت آتیۃ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ وان اللہ یبعث من فی القبور. الا تسمعون، کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ جنت حق ہے، نار حق ہے، قیامت آنے والی ہے؟ سب نے کہا گواہی دیں گے. کہا
کہ فانظروا کیف تخلفون فی الثقلین، میں دیکھوں گا کہ ثقلین کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہے۔ ونادى مناد مستقلان، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ثقلین کیا ہیں؟ کہا الثقل الاکبر کتاب اللہ والثقل الاصغر عترتی، ثقل اکبر کتاب خدا ہے اور ثقل اصغر میری عترت ہے۔ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے تو کبھی تباہ اور برباد نہیں ہوگے۔ ثم اخذ بيد علی، پھر علی کا ہاتھ اٹھایا اور کہا من اولى الناس من المؤمنین بانفسہم، کہ مومنوں پر کس کا تصرف و اقتدار زیادہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ، سب نے کہا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ ومن کنت مولا فہذا علی۔ غدیر ایک نظام مسلسل ہے، غدیر ایک نظام مسلسل ہے، غدیر ایک انتظام مکمل ہے، غدیر سرنامہ دستور بشریت ہے، غدیر تحفظ حقوق انسانیت ہے، غدیر منشور عظمت بنی آدم ہے، غدیر آزادی لوح قلم ہے، غدیر میزان ہدایت ہے، غدیر معیار قیادت ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے۔ غدیر انعام طہارت کردار ہے، غدیر تاریخ میں مقام جلی ہے اور حدیث میں مقام علی ہے، یعنی علی ولی ہے، علی ولی ہے، علی ولی ہے۔ رسول دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اللہم وال من والا وعد من عدا وابغض من ابغضہ واحب من احبہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار۔ بار الہ جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے بغض کرے تو اس سے بغض کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے، اور حق کو ادھر ادھر لے جا جدھر جدھر یہ جاتا۔ اور اب آخری دعا امام زین العابدین کی، بس آخری جملے ہیں، مصائب پا رہا ہوں، آخری دعا ہے اللہم اصاب محمد خاصتاً للذین احسنوا البلاء فی نصرہ وسابقوا الى وفادته وساروا الى دعوته واستجابوا حيث اسمعوا حجة رسالاته وفارقوا الازواج والاولاد في اظهار كلمته وقاتلوا الآباء والابناء في تثبيت كلمته۔ فرماتے ہیں دعا کس کے لیے؟ ابھی منزل نہیں پہنچی مسائل کی۔ فرماتے ہیں اصحاب محمد کے لیے دعا۔ کون؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بار الہ رحمت نازل کر رہا صاحب محمد پر۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حق سے صحابیت ادا کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو گلے لگایا، یہ وہ ہیں کہ جب رسول نے پکارا تو تیزی سے دوڑے، یہ وہ ہیں کہ جب رسول نے طلب کیا تو ایمان کی طرف آئے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو اور ازواج کو تیرے رسول کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور بیٹوں سے مقابلہ کیا تاکہ تیرے رسول کی نبوت قائم ہو جائے۔ تو ان پر رحمت نازل کر، ان پر کرم نازل کر۔ تو کیا کہنا صحابہ کرام کا، کیا کہنا صحابہ کرام کا، ابرو ہلالی اور رنگ بلالی، ابرو ہلالی اور رنگ بلالی، شکو سلیمانی اور ڈھنگ سلمانی، سامان دیکھو تو بیزر
ایمان دیکھو تو ابو ذر، لڑنے میں زید طرحدار، اڑنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر تیار۔ صحابہ وہ ہیں، مقام صحابہ سمجھو، صحابہ وہ ہیں کہ آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں اور زمین پہ ہو تو بصیرت کے منارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں تو ایمان کے پارے ہیں، اور رسول کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں۔ اب دعا امام حسین کی دعا، ترکت الخلق ترا فی حماک، یہ اس وقت دعا مانگی ہے جب کوئی باقی نہیں رہا، اصغر کو دفن کر دیا ہے تو دعا مانگی ہے، الہی ترکت الخلق ترا فی حماک، میں نے ساری دنیا کو تیرے لیے چھوڑ دیا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنی اولاد کو یتیم کیا تاکہ تیرا جلوہ دیکھ سکوں، فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَاكَ، اگر تو اپنی محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، لَمَا هَنَّ الْفُؤَادُ إِلَّا سِوَاكَ، تو تیرے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور موقع ہے جہاں دعا کر رہے ہیں، جب جون نے پکارا ہے کہ یا ابا عبداللہ میرا سلام ہو، تو جون کے رخسارے پر رخسارہ رکھ کے کہتے ہیں اللہم بیض وجہہ، اللہم طیب ریحہ، اللہم اجعلہ مع الابرار، بار الہ یہ غلام ہے، اس کا چہرہ سفید ہو جائے اور اس کے خون میں خوشبو آ جائے اور اس کو ابرار کے ساتھ ملا دے۔ اور پھر جب علی اصغر کے گلے سے خون ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ بار الہ لا یکون احمد من الرسول، یہ بچہ ناقہ سالے سے کم نہ ہوگا۔ اور پھر دعا کر رہے ہیں، سکینہ سنوں سے لپٹی ہوئی ہے اور حسین اٹھا کر گلے لگاتے ہیں، سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا چھوڑ کے جا رہے ہو، کہا بیٹی تو میری شب تہجد کی دعا کا نتیجہ ہے، میں نے دعا کی تھی کہ بار الہ ایک چاند سی بیٹی دے جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے، لیکن جب تو پکارے تو میں اسے روتا ہوا چھوڑ جاؤں، تو بیٹی تو بھی وعدہ کر کہ تازیانے لگیں گے تو اس نہیں کرے گی، تماچے لگیں گے تو چیخے گی نہیں۔ اور پھر حسین دعا کر رہے ہیں، شمر کا خنجر چل رہا ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں بار الہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ نانا کی امت کی بخشش کا سوال ہے، بس آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں۔ اور دیکھو شام غریبہ میں دیکھو ایک عورت سرخ چادر اوڑھے میں چلی، سرخ چادر اوڑھے میں چلی۔ مدینے میں امام سجاد سے پوچھا کہ مولا وہ سرخ چادر اوڑھنے والی کون عورت تھی؟ کہا وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ عاشور کے دن سرخ چادر کیوں اوڑھی تھی؟ کہا پوچھنے والے تو نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چادر تو سفید تھی مگر جب بھیا علی اکبر کے لاشیں پکڑی تو جوان خون کی دھاروں سے ساری چادر رنگین ہو گئی، ساری چادر سرخ ہو گئی۔ اب زینب مقتل کی طرف چلتی ہے، لاشوں کو دیکھتی ہوئی، ایک لاشا ہے جس کے پرچھی لگی ہوئی ہے، ایک لاشا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، ایک لاشا ہے جس کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہیں، مگر زینب کبریٰ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
ایک جگہ انہوں محمد کی لاشیں بھی آئیں لیکن نہیں، مجھے جانے تو نشیب کی طرف پڑھی تو ایک جسم جس میں اتنی بھی سر انگوش گنجائش نہ تھی جہاں تین و صبر رہو وہاں پہنچی اور دیکھا حسین زینب آ گئی، حسین زینب آ گئی اور ایک مرتبہ بال بکھرا دیے اور کہا اللہم تقبل هذه القربان بال الہ، یہ قربانی قبول فرما، یہ محمد کی قربانی ہے، اس کو قبول کر، اس کو قبول کر۔ اس کے بعد دوستو وقت آتا ہے، اب آگ لگ چکی ہے خیموں میں، سیدانیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس خیمے میں پہنچی، یہ میرے آخری جملے ہیں، اس خیمے میں پہنچی جہاں جناب سجاد غش میں پڑے ہوئے تھے، آ کر بازو ہلایا، اے مفتی عصر حاضر، اے امام وقت اٹھو، ذرا دیکھو کہ ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے۔ سجاد نے آنکھ کھول دی، کہا پھوپھی کیا ہوا؟ آگ لگ گئی ہے بیٹا، کہو تو نکل جائے، کہو تو جل جائے، کہا اس وقت آپ نکل جائیے۔ سیدانیاں نکلی مگر اس شان سے کہ زینب سجاد کو اٹھائے میں چل رہی ہے۔ آؤ حسین جلدی آؤ، حسین حسین جلدی آؤ، ذرا دیکھو جب اکبر کا لاشا اٹھایا تھا تو تم سے اٹھ نہ سکا، ذرا زینب کے بازو دیکھو کہ سجاد کو ہاتھوں پر لے کر آئی۔ اس کے بعد سرانسیں بچھا دی گئی، تھوڑی دیر میں قافلہ آیا، زینب کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی زینب۔ آنے والوں اب سادات کے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ آنے والی نے سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، سلام کا تو کون ہے؟ کہا میں زوجہ حور ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کہا میں شرمندہ ہوں کہ ہم حور کی پانی سے بھی ضیافت نہ کر سکے، کہا شرمندہ میں ہوں۔ سیدانی کچھ پانی لایا، پانی دیر میں آیا ہے، پانی دیر میں آیا ہے، پینے والے چلے گئے، پینے والے چلے گئے، میں پانی نہیں پیوں گی۔ کہا بی بی بچوں کو تو پلا دیجیے۔ تو جناب زینب نے آواز دی بچوں آؤ، پانی آ گیا۔ بچے دوڑے کہ چچا عباس آ گئے، چچا عباس آ گئے، مگر دیکھا کہ پانی ہے، چچا نہیں ہے۔ پھر بچوں نے کوزے بڑھا دیے۔ زینب نے کہا اس کو پانی دوں گی، سب سے چھوٹا ہوگا، پہلے اس کو پانی دوں گی۔ یہ کہہ کر سکینہ نے کوزہ بڑھایا، پانی لیا اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی ذرا کدھر جا رہی ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہے تو میرا علی اصغر ہے، میرا علی اصغر ہے، میرا علی اصغر ہے۔